اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ایام فاطمیہ پر ویڈیوز کا سلسلہ جاری تھا۔ آج الحمدللہ شہادت حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے عنوان سے اس کی آخری نشست آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں بیسیکلی ہمیں اہل سنت برادران کو یہ ثابت کرنا ہے کہ مرزا انجینئر صاحب نے حضرت عمر کا بالخصوص جھوٹا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، اور گزشتہ سال بھی ہم نے کتاب سلیم بن قیس اور حضرت ابان بن ابی عیاش سلام اللہ تعالی علیہ پر جو ویڈیو بنائی تھی، اس پہ شیعہ بہن بھائیوں کو تو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوا ہی تھا۔ اہل سنت حضرات کے بھی آپ کمنٹس دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ داد و تحسین پیش کی، اور حق کھل کر دنیا کے سامنے آیا تھا کہ حضرت عمر قتل سیدہ کے مجرم ہیں۔ خیر، تو عزیزان بلا تاخیر چلتے ہیں مرزا انجینئر صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور وہ ایک روایت جس پر کوئی اہل سنت اعتراض نہیں کرتا، اس میں مرزا انجینئر صاحب نے ایک بے ڈھنگے طریقے سے اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ البتہ ایک روایت ہے جو اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، میں تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے میں نے مسند نمبر 66A کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر نے دھمکی دی تھی فاطمہ کو جب ان کے گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی خلافت کے والے سے کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا، اور وہ کہتے ہیں جی سنیے کتابوں میں آگ لگانے کا ذکر ہے، پھر لا بھی دیتی بارش۔ تو یہ روایت بھی جو ہے نا جی، یہ جو راوی بیان کر رہے ہیں نا، زید بن اسلم جو حضرت عمر کا غلام ہے، اسلم اس کا بیٹا جو ہے زید بن اسلم ان سے بیان کر رہا ہے، وہ اس وقت تک سیدنا عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جب یہ واقعات ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اس نے اسی وقت کہیں سے سنا ہوگا، اس وقت بھی تو اس طرح کے لوگ موجود تھے۔ جی عزیزان، آپ نے مرزا علی انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ مصنف کی جو روایت ہے، مرزا انجینئر صاحب نے اس پر اعتراض کیا ہے، اور زید بن اسلم کے لحاظ سے انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ اس وقت جی حضرت عمر کے پاس ہی نہیں تھا، وہ ان کا غلام ہی نہیں تھا، یہ ہے وہ، اسی وجہ سے میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا۔ مرزا انجینئر صاحب دیکھیں، بات دراصل اس طرح ہے کہ آپ نے زید بن اسلم کے اس واقعہ سے مس ہونے پر نہ تو کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے، نہ کسی تاریخی لحاظ سے ان کا وہاں نہ ہونا ثابت کیا ہے۔ ہونا سند میں دلیل موجود ہے، اور اس کی سند سے لے کے ایک ایک چیز پر، اصول پر بھی ہم بات کر کے جائیں گے اس ویڈیو میں۔ تو معذرت کے ساتھ بلا دلیل آپ کی اس جرح کو جرح مبہم کہا جائے گا، نہ کہ جرح مفسر، تو یہ بات بالکل خارج ہے۔ شاید آپ راویوں کی جرح اور توثیق کے معاملات، جو جرح و تعدیل کے معاملات ہیں، ان سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پر آپ نے جو اعتراض اٹھایا ہے، اسی طرح مولوی محمد نافع ایک بہت بڑے ناسبی مولوی صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب رحماء بینہم میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ عزیزان، انہوں نے بھی اسی طرح کے الزامات زید بن اسلم پر لگائے ہیں کہ وہ مدلس تھا، یا یہ ہے یا وہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کے لحاظ سے اگر اس کی سند پر ہم بات کریں تو اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس روایت کی سند صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ صحیح السند روایت ہے، اس پر دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس موجود ہے اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، شاہ ولی اللہ، جلد نمبر 4 میں مطبوعہ کراچی، صفحہ نمبر 131 پہ شاہ ولی اللہ صاحب دو ٹوک الفاظ میں اس روایت کے بارے میں واضح لکھتے ہیں۔ ابو بکر نے اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ باسناد، ابو بکر اسلم سے روایت کرتے ہیں باسناد صحیح شیخین کی شرط پر، حضرت عمر کا جناب سیدہ کے دروازے پر آنا اور یہ سارے معاملات کرنا، یہ صحیح السند روایت ہے، بلکہ با اسناد صحیح جمع استعمال کیے شاہ ولی اللہ نے۔ اس کی جتنی سندیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ جی مرزا صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب شاہ ولی اللہ جیسا امام اہل سنت کہہ رہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، آپ کو کس نے حق دیا کہ اٹھ کے زید بن اسلم پہ ایک مبہم سے جرح کر کے لوگوں کو گمراہ کریں؟ بڑی معذرت کے ساتھ مرزا صاحب،
کوئی قابل قبول رویہ نہیں ہے جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے. چلیں فار ایگزامپل ہم اعتراضات مان لیتے ہیں. زید بن اسلم مدلس تھا، وہ وہاں نہیں تھا، اس نے سنا کے سب کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب مدلس راوی کی روایت اگر آپ یہاں پر لے رہے ہیں، اسے مدلس کہہ رہے ہیں، اسے تدلیس کا شکار کر رہے ہیں، تب بھی آپ اس روایت سے جان نہیں چھڑا سکتے مرزا صاحب. وہ کیسے؟ جامع الازہر مصر کے مدرس استاذ محمد ابو ظہو کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، تاریخ حدیث و محدثین، وہ مکتبہ رحمانیہ. اس کتاب میں عزیزان صفحہ نمبر 398 پر استاذ محمد صاحب دو ٹوک الفاظ میں یہاں بہت سارے اصول و ضوابط کے معاملات کو طے کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مندرجہ ذکر بیان اس حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے کہ تدلیس اور کذب میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی، تدلیس اور کذب میں فرق ہے. نیز یہ کہ علماء مدلس راوی کی روایت کو قبول کرتے ہیں، علماء مدلس راوی کی روایت کو قبول کرتے ہیں بشرط یہ کہ ثقہ ہو. تو نافع صاحب کا بھی رد ہو گیا اور آپ کا بھی ہو گیا الحمدللہ. پیچھے تو کوئی بات ہی نہیں بچی مرزا صاحب. عزیزان پھر یہ کہیں گے زید ابن اسلم ثقہ کب ثابت کیا آپ نے؟ وہ بھی کیے دیتے ہیں. آپ کے امام ابن حجر عسقلانی، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے تقریب التہذیب، یہ جلد نمبر 1 مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور، تقریب التہذیب میرے ہاتھ میں موجود ہے، پیج نمبر 289 پہ مرزا صاحب ذرا ہم چلتے ہیں. اور یہاں پر رقم نمبر 2117 میں زید بن اسلم کا جب انہوں نے ذکر کیا لکھتے ہیں: زید بن اسلم ادوی غلام عمر تیسرے طبقے کے ثقہ عالم راوی ہیں. ٹھیک ہے جی، تیسرے طبقے کے ثقہ عالم راوی ہیں. الحمدللہ حافظ ابن حجر نے ثقہ کہا ہے، اور ثقہ راوی کی تدریس والی روایت قبول ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کے مسلک کے عالم استاد محمد ابو ظہور نے لکھا ہے اس بارے میں. تو یہاں تو بات ہی ختم ہوگی مرزا صاحب، زید بن اسلم پہ آپ کی جرح بالکل ناقابل قبول ہے. عزیزان چلیں ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم مرزا صاحب کی بات مان لیتے ہیں. اول تو شاہ ولی اللہ نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا، حافظ ابن حجر عسقلانی کہہ رہے ہیں کہ راوی ثقہ ہے، یہ استاذ محمد ابو ظہور یہ کہہ رہے ہیں کہ ثقہ راوی اگر تدلیس کرتا ہے پھر بھی روایت قابل قبول ہے. تو مرزا صاحب کے پاس اعتراض کے لیے کچھ بچا نہیں. اب میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ دیتا چلو مرزا صاحب، فار ایگزامپل مان بھی لیتے ہیں کہ یہ روایت ناقابل قبول اس وجہ سے ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہے، یا پھر یہ مدلس راوی کی روایت، چلے جو بھی آپ بہانہ تراشی کریں، مان لیا یہ روایت ناقابل قبول ہے سند کے اعتبار سے. لیکن آپ کے اسی بہانے کو برقرار رکھتے ہوئے آپ ہی کے گھر کے ایک مشہور زمانہ عالم کی بات اگر میں کروں تو سند میں کمزوری کے باوجود آپ اس روایت سے جان نہیں چھڑا سکتے الحمدللہ. وہ کیسے آئیں؟ علامہ شبلی نعمانی بہت بڑا نام ہے اہل سنت میں، ان کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے الفاروق، حضرت عمر کے اوپر لکھی گئی ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب. ویسے سیرت النبی، سیرت نعمان ابن ثابت اور بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں. صفحہ نمبر 70 توصیف پبلیکیشن سے چھپی ہے. یہاں پہ وہ آپ والا ہی اعتراض کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ جناب زہرا کا اعجاز ہے کہ حق بالآخر لکھا ہی جاتا ہے. کہتے ہیں جی ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، علامہ طبری نے تاریخ کبیر میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا: یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ ہم کو سب سے زیادہ محبوب تھا، ہم اگر آپ کے ہاں لوگ اسی طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر میں آگ لگا دوں گا. آگے لکھتے ہیں: اگرچہ سند کے اعتبار سے اس روایت پر ہم اپنا اعتبار ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ اس روایت کو روات کا حال ہم کو معلوم نہیں ہو سکا، تاہم روایت کے اعتبار سے اس واقعے کا انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں. عزیزان اول تو ہم ثابت کر چکے کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کا راوی ثقہ ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل مرزا صاحب اور مولوی نافع صاحب کے اعتراض کو مان بھی لیا جائے تب بھی یہ لوگ اس بات سے جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ یہ کہاں علامہ شبلی نعمانی جیسا عالم ربانی کہاں اہل سنت کا، جب وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر سے بعید نہیں ہے، اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور سند کے لحاظ سے شبلی نعمانی صاحب نے ڈنڈی ماری ہے، جھوٹ بولا ہے انہوں نے بھی، کیونکہ سند صحیح ہے، شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ راوی ثقہ ہے، اور ثقہ راوی کی تدلیس والی روایت ویسے ہی آپ کے ہاں قابل قبول ہے، تو پیچھے رہ کیا مرزا صاحب؟ یہ ناصر الدین البانی، زبیر علی زئی، مفتی اسحاق سے ذرا باہر بھی نکل کر دیکھیں، دنیا باہر بھی بہت زیادہ ہے. خیر عزیزان، اب ایک تلخ حقیقت کہ علماء اہل سنت نے
جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت، ویسے تو 40 سے زیادہ کتب میرے پاس موجود ہیں اہل سنت کی جس میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اب بالخصوص جو سنی مائیں بہنیں اپنے اس بھائی کو سن رہی ہیں، جو اہل سنت خواتین مجھے سن رہی ہیں، میں ان کا بھائی ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان اہل سنت خواتین سے، میری ماں بہنوں سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، یہ ریفرنس میں صرف آپ لوگوں کے لیے کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک اہل سنت پی ایچ ڈی اسکالر تھی ڈاکٹر سیدہ اشرف ظفر، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں، یہ شیخ غلام علی اینڈ سنز لمیٹڈ پبلیکیشنز کراچی سے چھپی موجود ہے، الفاطمہ۔ یہ میں صرف اپنی سنی ماں بہنوں کے لیے دے رہا ہوں، شیعہ برادران و خواران کو تو آلریڈی کئی دلائل دے چکا ہوں، یہ صرف اہل سنت کے لیے ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 137 پہ حضرت عمر کے جناب زہرا کے در پر آگ لگانے کے لحاظ سے وہ تیسرا پوائنٹ لکھتی ہیں جہاں علماء نے تسلیم کیا ہے، چونکہ حضرت علی کے گھر میں متخلفین جمع تھے اس لیے یہ کرنا پڑا، اور آگے انہوں نے کئی دلائل اس پہ ذکر کیے ہیں۔ یہ اہل سنت کی ایک جماعت کا انہوں نے قول نقل کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوا، لیکن جو تسلیم کر رہے ہیں ان کے پاس دلائل ہی دلائل ہیں۔ یہ صرف میری اہل سنت بہنوں کے لیے۔ تو مرزا صاحب الحمدللہ، یہ میں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث خاتون کا نہیں کہہ رہا تھا، یہ بھی سمپل اہل سنت ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ چلے آئیں مفسر قرآن، جنہوں نے بہت زیادہ خدمات کی ہیں اہل سنت کے لحاظ سے، تفسیر کے لحاظ سے، تراجم جو انہوں نے کیے ہیں کتب کے، اور بھی بہت ساری ان کی خدمات ہیں۔ ان کا ایک بڑا ایک منظم ادارہ ہے چشتی کتب خانہ، جناب حضرت مولانا سائم چشتی مرحوم، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے البتول۔ اب یہ اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں وہ جی گھر تک تو آگے تھے لیکن آگ نہیں لگائی تھی۔ مرزا صاحب بوگس بات ہے آپ کی، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، پھر جھوٹ بولا ہے آپ نے۔ سائم چشتی صاحب سے پوچھتے ہیں تیری میری کا کیا فرق پڑتا ہے مرزا صاحب، آپ کے گھر کے عالم سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ اپنی اس کتاب میں 368 نمبر صفحے پہ جناب سیدہ کے جہاں القابات اہل سنت کے ہاں مشہور ہیں، انہوں نے ایک لقب بی بی کا یہاں پر لکھا جی، شہیدہ بھی ہیں مجیدہ بھی۔ شہیدہ میری شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ شہیدہ ہیں، بی بی کی وفات نہیں شہادت ہوئی ہے، شہیدہ۔ اور یہاں پہ یہ جو اشکال وارد ہوتا ہے شہیدہ سے مراد گواہ ہے یہ وہ، تو پھر بات ہی ختم ہوگی، پھر حضرت ابو بکر کے باغ فتح کے معاملہ میراث کو بھی آپ کو رد کرنا پڑے گا۔ تو یہاں شہیدہ کا وہی مطلب ہے جو بے عین ہی مطلب ہے، اسے چینج کرنے کی کوشش نہ کیا جائے، اس طرح من کن تو مولا میں مولا کے معنی کو بدلا جا رہا ہے۔ عزیزان، that's all for today۔ بشرط زندگی اگلے سال پھر سے ایام فاطمیہ پر ایک سیریز آپ کے سامنے رکھی جائے گی، تو stay tuned till the next year، اور باقی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج جناب زہرا کی خدمت میں ہماری آخری نشست تھی جس میں ہم نے بی بی کے قاتلوں کو سب کے سامنے ایکسپوز کیا، اور میری دعا ہے کہ وہ اہل سنت حضرات جو اس ویڈیو کو دیکھیں انہیں شعور بھی ملے، اور سب سے بڑی دعا کہ وہ سب جتنے میرے سنی بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو یہ کتابیں خریدنے کی سب سے پہلے ان میں اللہ تعالیٰ ایک پوٹینشیل جگائے، ان میں ان کتابوں کو خریدنے، انہیں پڑھنے کی، تحقیق کرنے کی لگن جگائے، تاکہ وہ کل کو کسی مولوی کے محتاج نہ ہوتے پھرے۔ جزاک اللہ و خدا حافظ۔